لقمان حکیم کی نصیحت: اے بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلے جانے کی بجائے کسی شیر کے پیچھے چلا جانا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹ آیا تو جان چلی جائے گی، مگر عورت پلٹ آئی تو ایمان چلا جائے گا۔ اپنے خیالات پر نظر رکھے، یہ الفاظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے الفاظ پر نظر رکھے، یہ عمل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے عمل پر نظر رکھے، یہ عادات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنے عادات میں نظر رکھے، یہ شخصیت کا روپ دار لیتے ہیں۔ اپنی شخصیت پر نظر رکھے، یہ آپ کے مقدر بن جاتی ہے۔ دوست، یہ نہیں ہے اگر کوئی دشمن بھی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ سست اور کامل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنا۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں چھلانگ لگانے کے بعد ہی اس کی وسعت اور عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غور کیا جائے تو اکثر لڑائی جس بات پر ہوتی ہے وہ بالکل معمولی بات ہوتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دوا تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹنا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ جھوٹ بول کر معمولی فائدہ اٹھانے والے ایک دن بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو چاہے وہ کتنی ہی کڑوی ہو۔ سچ سننے کی عادت ڈالو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ محنت کرنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتا اور سست آدمی کبھی خوش نہیں رہتا۔ علم کی محبت اور استاد کی عزت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش کرنا کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے وہ بھی ہو جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ ہمیشہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنے مال سمجھنا اور صحیح جگہ خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ سچ بولنے کا مقصد نقصان پہنچانا یا فساد پیدا کرنا ہو تو یہ سچائی نہیں ہوئی۔ ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ انسان چپ رہے۔ کتابیں ہمیں نہ صرف زندگی کی سیر کرا سکتی ہے بلکہ گزری ہوئی باتوں میں بھی بتاتی ہے۔ جب بھی فرصت ملے اس سستی اور بیکاری میں مت گزارو، اس کو کسی اچھے کام میں صرف کرے، چاہے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے۔ محنت سے انسان کی جوہر کھلتی ہے۔ محنت سے انسان کی جوہر کھولتے ہیں اور وہ مشکل سے مشکل کام کو آسان اور خوبی سے انجام دے لیتا ہے۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، جب کوئی سفید پوش انتہائی مجبور ہو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کا پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا اس لیے ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اور کیسے۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ انسان جب پیٹ بھرا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنی مشکل ہے
جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھنا، تمہارا غصہ تمہارے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ لقمان حکیم کی 5 نصیحت عورتوں کے لیے۔ نمبر 1، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرے۔ نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ نمبر 3، اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ نمبر 4، اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنا۔ نمبر 5، اگر تم چاہتی ہو کہ میری گھرانہ سب سے اعلیٰ تو بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل توبہ اسلامک آفیشیل۔ تھینکس فار واچنگ۔